بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے جو آیات کریمہ جن کا ترجمہ کیا گیا ان میں سے آخری جو آیت نمبر 37 ہے اس میں قوم تبا کا ذکر ہوا۔ تبا یمن کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اس کو تبا کہا جاتا تھا۔ جیسے بادشاہ، ملک، سلطان، صدر کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس زمانے میں قیصر، کسریٰ اور اسی طرح اور نجاشی وغیرہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ تو تبا یمن کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اور جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ دنیا کے مال و دولت کی کثرت جب آتی ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ان میں بھی اسی طرح تھا۔ ایک بادشاہ جس کا مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، مدینہ منورہ آئے اور وہاں ان کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو آباد کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ لکھا، خط لکھا کہ میں آپ پہ ایمان لا چکا ہوں، آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ باقی جو تھے عموماً وہ نافرمان تھے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ بہتر ہیں، یعنی یہ زیادہ طاقتور ہیں یا تبا کی قوم والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود۔ اہلکناہم، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ تو ان کے جرم کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو وہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، جسمانی اعتبار سے بڑے قوت اور طاقت کے مالک تھے اور ان کے پاس بڑا لشکر تھا اور ان کو اپنی دنیاوی ترقی پہ بڑا ناز تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ تو اہل مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہوش کے ناخن لیں، ایمان قبول کر لیں، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کر لیں۔ اگر یہ بھی نافرمانی کی روش پہ چلتے رہیں گے تو ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا کہ جس طرح پہلے تبا کی قوم اور دیگر لوگ جو ہیں نافرمان لوگ، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور یہاں موج میلہ کرنا ہے، آئے اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے ان کو کھیلتے ہوئے، یعنی کھیل کود کے طور پر، دل لگی کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کوئی بے مقصد
کوئی عبث نہیں ہے، بے فائدہ اور فضول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے با مقصد ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ صاد میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے ان کو باطل یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر اس طرح سوچتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بے مقصد اور فضول اور بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو با مقصد طریقے سے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم مطلق ہے، حکیم مطلق، اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے آسمان و زمین اور سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان کا امتحان ہو۔ دنیا میں انسان آتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے اور گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ نہیں کہ آیا اور چلا گیا اور ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، جو کچھ یہاں کرے گا آگے جا کے اس کا حساب دینا ہے، جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ تو فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن، فیصلہ جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات میں حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اب دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، زیادتی کرتا رہتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر غلط کام کرتا ہے، لیکن وہ اس کو سزا نہیں ملتی اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے، ساری زندگی وہ نیکی تقوی پرہیزگاری سے گزارتا ہے، اور وہ بیچارہ دنیا میں کوئی اس کو راحت اور آرام بھی نہیں ملتی، چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ دنیا ختم ہو جائے تو پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو اصل وہ دن ہے جہاں سب کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، نیکوں کو ان کی نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انعام عطا فرمائے گا، اور بروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ تو فرمایا وہ فیصلے کا دن ہے۔ فیصلہ اس دن ہوگا کہ اس دن سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمانی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اب دنیا میں سب کے سب اکٹھے رہتے ہیں اور کوئی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی جس رستے پہ چل رہا ہے وہی رستہ درست ہے اور وہی حق ہے۔ لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، کیونکہ اس دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، بھئی تم الگ ہو جاؤ، آج تم مل کے نہیں رہتے۔ دنیا میں تو سب کے سب جو ہیں مل کے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو نعمتیں بھی عطا فرما رہا ہے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، نیک بھی کھا رہے ہیں، برے بھی کھا رہے ہیں، بلکہ جو نافرمان ہیں ان کو دنیا میں زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو اصل میں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ان کے صدقے میں بروں کو بھی مل رہی ہیں، بلکہ زیادہ مل رہی ہیں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص اب نیکوں کے لیے ہوں گے، کیونکہ وہاں سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ برے جو ہیں کفار، منافقین، مجرمین، ان کو الگ کر دیا جائے گا، نیک متقی پرہیزگار مومنین کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو وہ فیصلے کا دن ہے، ان یوم الفصل، قیامت کا دن فیصلے کا اور الگ الگ کرنے کا دن ہے۔ میقاتہم اجمعین، فیصلے کا دن سب کی میقات ہے۔ میقات جب کوئی وقت مقرر کیا جائے جس پہ پہنچنا ہے، یا جہاں کوئی وقت کے فلاں وقت فلاں کام کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں آفسپرک، تو آفسپرک کو عربی میں کہتے ہیں میقات، کہ سب کی آفسپرک وہ فیصلے کا دن ہے، وہ میقات ہے، سب کو وہاں پہ جمع کیا جائے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، مولا اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد شدہ غلام کو بھی کہتے ہیں، غلام کو آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مراد ہے دوست، کہ جس دن لا یغنی مولا، کوئی دوست فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ام مولا، کسی دوست سے شیئن، کچھ بھی۔ یعنی دنیا میں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں اور دوست دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اس دن کوئی مددگار کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی دوست اس کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ تو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن پر ان رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا وہ اس دن بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ جس طرح دیکھیے اس سے پیچھے والی جو صورت ہے سورہ زخرف، اس میں ارشاد فرمایا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے گہرے دوست، اخلاء، خلیل ان کی جمع، خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آدمی اپنے دل کی ہر بات کر دے، جس سے کچھ چھپا کے نہ رکھے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان متعلقہ بات کرتا ہے، ریلیونٹ، اتنی ہی بات، زیادہ نہیں۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھتا، ہر بات ان سے کر دیتا ہے، ہر بات ان سے شیئر کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خلیل، گہرا دوست، کہ جس کو ملے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ تو فرمایا ایسے گہرے دوست جن سے دنیا میں کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا جاتا اور جن کو دیکھے بغیر چین بھی نہیں آتا، وہ بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور اس دن وہ چاہیں گے کہ ہمارے حصے کا عذاب بھی دوسروں کو دے دیا جائے، ہمیں چھوڑا لیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمارے حصے کا عذاب جو ہے وہ پیارے جو تھے دنیا میں بڑے پیارے، ان کو پکڑ لیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش کہ اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے اور اس دن کے عذاب
کے بدلے یعنی اس کی بجائے کس کو؟ بے بنی ہے، اس کی اولاد کو، وصاحبتہ اور اس کی بیوی کو، واخیہ اس کے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ اللہ، اس کا خاندان جو اس کا دفاع کرتا ہے، اور اسی طرح زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لیا جائے پھر اس کو نجات مل جائے۔ تو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے جو بڑے بڑے پیارے ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے گا، بھئی ان کو پکڑ لو، میری جان بخشی ہو جائے، میری خلاصی ہو جائے۔ تو فرمایا بڑے گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کہ کہیں گے کہ ان کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو، الا المتقین، لیکن جو متقین ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ان کی دوستیاں اس دن بھی قائم رہیں گی، اور ان کی دوستی اس دن بھی قائم آئے گی، اور ان کی دوستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اس دن بھی صلہ ملے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، کہ جس دن کوئی دوست اپنے دوست سے کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکے، شیئن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار بندے وہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو نیکوں کی دوستی اور نیکوں کے ساتھ نسبت یہ دنیا اور آخرت ہر میدان میں کام آنے والی ہے۔ اللہ کے پیاروں کی نسبت جو ہے، ان کی دوستی اور ان سے محبت دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کام آنے والی ہے۔ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جس دن کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، گہرے دوست خلیل جو ہیں جن سے راز کی بات کی جائے اور جن کو دیکھے بغیر چین نہ آ سکے، وہ بھی اس دن دشمن ہو جائیں گے، لیکن اللہ والے اس دن بھی کرم ان کا یعنی ان کی دوستی جو ہے فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے گا۔ تو ان کی دوستی اور ان کی نسبت اور ان کے پاس بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جس کا کام ہے ذکر کے حلقے ڈھونڈنا، کہ وہ دیکھیں کہ کہاں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، یعنی لوگ مل کے ذکر الہی میں مشغول ہے، واعظ و نصیحت، درس و تدریس، ذکر فکر، ایسی محفلوں کو ڈھونڈنا ان فرشتوں کا کام ہے۔ فرمایا جب ان کو کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے تو اس کو وہ اپنے پروں نورانی پروں کے ساتھ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزیں جاننے والا، عالم الغیب و شہادہ، لیکن کسی حکمت کے پیش نظر مقصد کے لیے ان سے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح تیرے ذکر کے اندر مشغول تھے اور ذکر ہو رہا تھا، واعظ و نصیحت، درس و تدریس ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنت کو دیکھ لیں تو پھر، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال پھر تو ہر وقت وہ جنت ہی مانگتے رہیں۔ اگر جنت یعنی وہ جنت جو انہوں نے نہیں دیکھی ہے، تیرے کلام اور تیرے محبوب کے زبان سے انہوں نے سنا ہے، تو وہ اس کا سوال کر رہے ہیں۔ اگر اس کو دیکھ لیں تو پھر تو ہر وقت جنت کا ہی سوال کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ یا مولا کریم ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جہنم کو دیکھ لیں تو پھر یعنی وہ جہنم جس کو بن دیکھے یعنی صرف کلام الہی پڑھ کے اس کے محبوب کی زبان سے سن کے وہ اس جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس جہنم کو دیکھ لیں تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال اگر اس جہنم کو دیکھ لیں تو پھر تو ہر وقت جہنم سے ہی پناہ مانگتے رہیں، اس کے عذاب کا انہوں نے سنا ہے، اگر دیکھ لیں تو پھر تو ہمیشہ ہر وقت جہنم سے ہی پناہ مانگتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا، ان کو جنت عطا فرمائی اور ان کو جہنم سے محفوظ کر دیا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ان لوگوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو باقاعدہ پروگرام بنا کے منصوبے کے تحت وہ اس مجلس میں نہیں آیا تھا، کہیں جا رہا تھا، دیکھا مجلس سجی ہوئی ہے تو آ کے بیٹھ گیا، تو اتفاق سے وہ اس محفل میں شامل ہو گیا۔ وہ اس نیت سے اور ارادے سے نہیں آیا تھا، دیکھا محفل سجی ہوئی ہے تو اس میں آ کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ یعنی مقصد فرشتوں کا اس کی شفاعت کرنا ہے کہ جو تو کیونکہ ہر عمل کا ثواب انسان کو نیت کے مطابق ملتا ہے، تو جو تو نیت لے کے آئے، ارادہ کر کے آئے، ان کی تو مغفرت اور بخشش ہوگی۔ اس کا تو ارادہ نہیں تھا، جا کہیں اور رہا تھا، دیکھا محفل سجی ہوئی ہے تو وہ آ کے شامل ہو گیا۔ تو فرشتے شفاعت کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ارادہ اور نیت لے کے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یشقا جلیسو، یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔ تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو اللہ والوں کے پاس ان کی نسبت اور ان کا ساتھ یہ دنیا اور آخرت ہر میدان میں کام آنے والا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوبم بے دستم، کہ ایک دن حمام میں مٹی تھی، مٹی لیکن بڑی خوشبودار، وہ میرے دوست سے میرے ہاتھ میں آئی، میں نے اس کو سونگا، میں نے کہا ہے یہ بھی مٹی ہے لیکن یہ بڑی خوشبودار ہے۔ مٹی میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ خوشبو تو پھول میں ہوتی ہے اور یہ ہے مٹی، مٹی میں خوشبو کیسے آ گئی؟ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے تو دل آویز مستم، کہ تیری اتنی بہترین خوشبو سے میں تو مست ہو گیا۔ تو کیا ہے؟
بظاہر تو مٹی نظر آ رہی ہے لیکن تجھ میں مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں بگفتہ من گلے نا چیز بودم، اس نے کہا میں کیا ہوں، میں تو ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن کچھ مدت میں پھول کے ساتھ گزارا ہے، میں نے کچھ مدت پھول کے ساتھ گزاری، اس کے ساتھ بیٹھی۔ تو پھول کی معیت، پھول کی مصاحبت، پھول کا ساتھ، اس کا قرب، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، ہم نشیں جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم، ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جو تھی، میں اب بھی وہی مٹی ہوں، لیکن ہم نشیں پاس بیٹھنے والے کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے کہ پھول کے ساتھ کچھ مدت گزاری ہے، تو اس مدت کے گزارنے کی وجہ سے میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ تو اللہ کے پیاروں کی نسبت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو نیکوں کا ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہ بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، محفل جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کی صحبت کا اثر لازمی انسان پر پڑے گا۔ بعض اوقات عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بھئی بچوں کو بری صحبت کا اثر ہو جائے گا، بڑے عمر کے لوگ سمجھتے ہیں بھئی نہیں ہمیں کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن صحبت کا اثر، ہم نشیں کا اثر ہر انسان بلکہ ہر چیز قبول کرتی ہے۔ جب مٹی جو ہے اس نے ہم نشیں کا اثر قبول کر لیا، جمال ہم نشیں در من اثر کر، تو انسان تو بہرحال وہ دوسروں کا اثر قبول کرنے والا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے ہم نشیں کی صحبت کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر کسی اچھے کے پاس بیٹھے گا تو اس کی نیکی کا اثر لازماً اس میں نظر آئے گا، اور اگر کسی برے کے ساتھ دوستی ہوگی، اس کے ساتھ مصاحبت ہوگی، اس کے ساتھ نشست و برخاست ہوگی، تو لازمی طور پر اس کا اثر اس کے اندر بھی ظاہر ہوگا۔ ایک آدمی کسی نمازی آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ایک اٹھ کے مسجد میں چلا گیا، دوسرا گھر کی طرف چلا گیا، تو لازمی طور پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے، بھائی اس کے پاس بیٹھا ہوا وہ تو نماز کے لیے چلا گیا اور میں گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک دن، دو دن، ایک دن آئے گا بھی وہ بھی کہے گا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو میں بھی نماز پڑھوں گا۔ کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والا ہوگا تو اس کی صحبت اثر کرے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کسی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے، کہتا میں نہیں پیتا، بیٹھتا اس کے پاس ہے، آج نہیں تو کل وہ کہے گا بھئی ایک گھونٹ تو بھی پی لے۔ کسی جواری کے پاس بیٹھتا وہ کہے گا ایک بازی تو بھی لگا لے۔ ایک دن کہے گا نہیں بھئی میں نہیں کھیلتا، میں نہیں پیتا، دوسرا دن، تیسرا دن، لازمی طور پر پھر اس کا اثر جو ہے وہ قبول کر لے گا، ایک نہ ایک دن آئے گا وہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو جس طرح کی انسان کی نشست و برخاست ہوگی وہ لازمی طور پر انسان پر اثر کرتی ہے، اور انسان اس کا اثر جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ جس طرح کا انسان کا ساتھی ہے وہ اس کا اثر اس کا قبول۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ذریعے کہ نیک آدمی کی مصاحبت وہ اس طرح ہے جس طرح عطار کی دکان، عطر فروش کی دکان،
کہ عطر فروش کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو اگر وہ خریدے گا نہیں بھی تو پھر بھی خوشبو تو اس کو آتی رہے گی، اگر نہیں بھی خرید رہا تو خوشبو تو ضرور آئے گی۔ اور برے آدمی کی دوستی اور اس کی صحبت وہ اس طرح ہے جس طرح لوہار کی دکان، کہ لوہار کے پاس اس کی پھٹی پہ اس کی دکان پہ جا کے آدمی بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی انگارہ آگ کا اڑے گا اور آ کے اس کے کپڑوں پہ پڑے گا اور کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر انگارہ نہیں ہوگا تو دھواں تو کہیں گیا نہیں، دھواں تو پہنچتا ہی رہے گا۔ تو یہ ہے نیک اور برے آدمی کی صحبت۔ چنانچہ حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ درد منداں دی یاری ایویں جیویں دکان اتارا، یہ بالکل اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ درد منداں دی یاری ایویں جیویں دکان اتارا، پاویں سودا لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے بے درداں دی یاری ایویں جیویں دکان لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج بہیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ لازمی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی اثر انسان پر پہنچے گا۔ تو یہ چیز دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نیک لوگوں کی دوستی جو ہے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی، اور بروں کی دوستی دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آگے چل کر بھی وہ اس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن لا یغنی مولاً ام مولاً شیئاً، کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جن پر اس کا کرم ہوگا ان کا یعنی ان کی دوستی اور ان کی مصاحبت اس دن بھی فائدہ پہنچائے گی۔ چنانچہ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک لائن جہنمیوں کی لگی ہوئی ہوگی، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ایک لائن جو ہے وہ جنتیوں کی ہوگی، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جن کی گناہ زیادہ نیکیاں کم، حکم ہوا جہنم کی طرف جاؤ، جن کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم، حکم ہوا جنت کی طرف جاؤ۔ تو جہنمیوں کی لائن سے ایک آدمی نکلے گا، وہ ایک آدمی کو دیکھے گا جو جنتیوں کی لائن میں لگا ہوا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ جہنمیوں کی لائن سے نکل کے اس کو جا کر کہے گا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں نے ایک دن آپ کو وضو کے لیے پانی مہیا کیا تھا، آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، میں نے پانی آپ کو وضو کے لیے مہیا کیا تھا، آج میں مشکل میں ہوں، میری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، مجھے جہنم جانے کا حکم ہوا ہے، تو میری مدد کیجیے۔ تو فرمایا اس نیک آدمی کی شفاعت سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی دوستی، ان کی مصاحبت جو ہے فائدہ دینے والی۔ فرمایا الا من رحم اللہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، نیک بندوں کا اس دن بھی فائدہ ہوگا، وہ اس دن بھی فائدہ پہنچائیں گے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین جو ہیں وہ اس دن بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ آگے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، یعنی جہنم میں جو جائیں گے تو جہنم کے اندر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، جب بھوک سے وہ تڑپیں گے، بل بلائیں گے، تو اس وقت پھر ان کو
زقوم جو ہے وہ کھانے کے لیے جائے گا۔ زقوم جس کا اب اردو میں ترجمہ تھور کا درخت کیا جاتا ہے، وہ کانٹوں والا درخت کہ سخت کڑوا اور سخت بدبودار اور بد مزہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو کھانے کے لیے وہ زقوم جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا شجرۃ الزقوم، اس کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، تو ان ظالموں نے، جہنمیوں نے اسی میں سے کھانا ہے، اسی سے پیٹ بھرنا ہے۔ تو وہ سخت بدبودار بد مزہ وہ جو ہے ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو فرمایا شجرۃ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ کل مہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں ابلے گا، یعنی جب کھائیں گے تو پیٹ کے اندر پھر جس طرح پگھلا ہوا تانبا وہ اس کی طرح وہ پیٹ کے اندر ابلے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے سخت گرم پانی ابلتا ہے، دیگچی کو آگ کے اوپر رکھا جائے تو تھوڑی دیر میں پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ زقوم کا درخت سخت بدبودار اور سخت بد مزہ جب اس کو کھائیں گے تو پیٹ کے اندر جا کے بھی وہ اس طرح گرم پانی کی طرح ابلے گا۔ خذوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑو۔ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، یعنی کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالو۔ ذق، اور اس کو حکم ہوگا چکھ۔ انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا میں بڑا معزز اور محترم بنا پھرتا تھا۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا معزز اور محترم سمجھتا تھا کہ میری بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی عزت ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جس میں تم دنیا میں شک کیا کرتے تھے۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب، تو تم کہتے تھے کون سی قیامت اور کون سا حساب کتاب، بس دنیا ہی دنیا ہے، کھا پی لو، موج میلہ کر لو، بس مر گئے، ختم ہو گئے تو سارا معاملہ ختم۔ تو فرمایا یہ دیکھ لو، یہ ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں شک اور شبہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ تو ہوا جہنمیوں کا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ آگے متقین کے بارے میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک نیک لوگ متقی پرہیزگار وہ عزت کی جگہ پہ ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ فی جنات و عیون، وہ جنت اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق، سندس اور استبرق ریشم کے دو قسمیں، ایک باریک اور ایک موٹا، تو وہ باریک اور موٹا ریشم وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ، یعنی آمنے سامنے
بیٹھتے ہیں، اس طرح وہ یعنی ان کے اندر کوئی ایسی چیز دل کے اندر کوئی کینہ، دشمنی، عداوت یہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ وہ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان کو حکم ہوگا کہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دل کے اندر کوئی کھوٹ ہے اگر دنیا میں ہے بھی ہے تو اس کو نکال دیا جائے گا، اخواناً، بھائی بھائی ہو کے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو کوئی وہاں پریشانی تکلیف ہوگی اور نہ اس سے نکالے جائیں گے۔ تو وہ آمنے سامنے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ کوئی دشمنی، عداوت اور کوئی دل کے اندر بخل اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ایسے ہی، اور فرمایا ہم ان کا حور عین کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ، وہاں پر وہ ہر قسم کا پھل جو ہے اس کو مانگیں گے، آمنین، امن میں ہوں گے، یعنی وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ دنیا میں انسان کے پاس نعمت ہوتی بھی ہے تو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، لیکن وہاں پہ یہ دھڑکا نہیں ہوگا، یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ یہ نعمت چھن نہ جائے۔ اور ہر قسم کا پھل، اب دیکھیے دنیا میں ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، اسی موسم کے اندر وہ پھل، اور ہر پھل جو ہے اس کے لیے ایک خاص آب و ہوا ہوتا ہے، اسی آب و ہوا کے اندر وہ پھل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر علاقے کا اپنا اپنا پھل ہوتا ہے، جس قسم کے پھل کے لیے وہاں کی آب و ہوا سوٹیبل ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، وہاں اس قسم کا پھل ہوتا ہے۔ کوئی پھل کسی علاقے میں، کوئی گرم علاقے میں ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈے میں ہوتا ہے، اور کوئی سردیوں میں ہوتا ہے، کوئی گرمیوں میں ہوتا ہے۔ تو پھلوں کے لیے اپنا اپنا موسم اور اپنی اپنی آب و ہوا ہوتی ہے، لیکن جنت کے اندر ہر قسم کے پھل ہر وقت ملیں گے۔ وہاں جو ہے وہ کوئی موسم نہیں ہے اور کوئی آب و ہوا نہیں ہے، ہر قسم کے پھل ہر وقت اس کو یعنی وہاں جنت کے اندر ملیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، جنت میں ان کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو موت آئے گی نا، اور ہر وقت انسان کو کتنے بھی وہ آرام میں ہو، موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ موت کا جھونکا آئے گا اور یہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، ساری نعمتیں ادھر ہی رہ جائیں گی، اور میں جو ہے رخت سفر باندھ کے جا رہا ہوں گا۔ لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ چکی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، فیصلے ہو جائیں گے، سارے آخری حتمی فیصلے۔ جنہوں نے جہنم سے نکل کے جنت میں آنا ہے وہ بھی جنت میں آ جائیں گے۔ اب جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، باقی سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب موت کو ایک جانور، ایک مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ لو بھائی، موت کو موت آ گئی، اب موت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت نہیں چکھیں گے، یعنی وہاں ان پہ موت نہیں آئے گی۔ الا الموتۃ الاولی، ہاں جو پہلے موت آ چکی ہے دنیا میں وہی ایک دفعہ آ چکی ہے، وہاں پھر دوبارہ نہیں مرنا ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل سے۔
اب جہنم کے عذاب سے جو بچنا ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے، عمل کے ذریعے سے نہیں۔ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے، کیا ہمارے اعمال ہیں اور کیا ان کی حیثیت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرما لے تو یہ بھی اس کا فضل ہے، بلکہ اگر کسی نیکی کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ نیکی کی توفیق بھی اس کے کرم اور فضل سے ملتی ہے۔ تو جنت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملے گی۔ اگر کسی کو کوئی نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جنت ملے گی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ ہمارے اعمال ان کی کیا حیثیت ہے، اور بزرگوں نے کیا فرمایا، حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے بلے، تے جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اور عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تو بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے کرم اور فضل سے ہی جو ہے بیڑا پار ہوگا۔ تو فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقین کو، ان نیک لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نیکی کی، تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائی، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب دیکھیے کامیابی، اس کا معیار اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جو ممبر بن جائے، جو اسمبلی میں چلا جائے وہ بڑا کامیاب ہے، جس کا بزنس بہت چل رہا ہو وہ بڑا کامیاب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس اچھی جاب ہو وہ بڑا کامیاب ہے، جس کے پاس فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، جس کے حمایتی بڑے ہوں وہ بڑا کامیاب۔ مختلف معیارات ہوتے ہیں دنیا میں، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک پیمانہ ہے کامیابی کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جہنم سے بچ کے جو جنت کے اندر پہنچ گیا، فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس سورت کا آغاز اسی بات سے ہوا تھا، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین، قرآن پاک کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں اتارا۔ تو نزول قرآن سے اس کا آغاز ہوا، قرآن پاک کے ذکر سے اس سورت کا، سورہ دخان کا آغاز ہوا۔ اب اس کا اختتام بھی قرآن پاک کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محبوب ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب دیکھیے قرآن پاک آسان ہے کس طرح کہ اس کو وہ لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں جن کی مادری زبان نہیں ہے عربی، اور پڑھ کے اس کو
محنت کریں تو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ بلکہ اب دیکھیے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو اتنی ضخیم ہو اور اس کو حرف بہ حرف کوئی آدمی یاد کر لے۔ اب دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگوں نے انتہائی کوشش کی کہ ان کی کوئی مذہبی کتاب اس کو کوئی آدمی از بر کر لے، یاد کر لے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے، چاہے ان کی مادری زبان کے اندر ہی وہ۔ لیکن قرآن پاک، یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، وہ قرآن پاک کو جزوی طور پر یا کلی طور پر اس کو مسلمان جو بھی ہے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ ایسے ایسے دنیا میں حفاظ موجود ہیں کہ جو الف لام سے شروع کریں، ون ناس پہ جا کے ختم کریں، قرآن پاک کے پورا قرآن پاک پڑھ جائیں، کہیں بھی ان کو کوئی غلطی نہیں لگے گی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محبوب کی زبان پہ آسان کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پہ ایک بھاری کلام جو ہے وہ نازل کرنے والے ہیں۔ تو بھاری کس اعتبار سے ہے؟ بھاری اس اعتبار سے ہے کہ اس کے جو قرآن پاک کی جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا اور جن سے منع کیا ان سے رکنا، یہ نفس پہ بڑا بھاری ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو انسان مجبور کر کے اس پہ عمل کراتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھاری ہے کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو پھر یہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن شروع میں نفس پہ جبر کر کے اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے اور نفس کو مجبور کرنا پڑتا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھاری کلام ہے اور آسان اس اعتبار سے ہے کہ اس کو ہر انسان جو ہے، جو بھی مسلمان کوشش کرتا ہے جزوی طور پر کچھ نہ کچھ اس کو یاد کر لیتا ہے، اور جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ یاد کر لیتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بس آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ یعنی کفار جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے انکار کیا، جو نہیں مانے، اب وہ کس چیز کا انتظار ہے؟ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ چند روزہ بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ جو ایک تحریک چلی ہے، جس مشن کو لے کر اٹھے ہیں، خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو کافر کہتے بھائی ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، کون آگے ان کے دین کو لے کے چلے گا، ان کی زندگی تک یا زیادہ سے زیادہ گئے، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اس دین کو ہم نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ چند دن میں یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے خود ختم نہ کیا تو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو یہ ختم ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَارْتَقِبْ، آپ بھی انتظار کیجئے کس چیز کا؟ کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے،
اور وہ عذاب ان کو تہس نہس کر دے، یا اگر عذاب دنیا میں نہیں بھی آتا ہے تو موت آئے گی اور ان کو ختم کر دے گی، اور کل قیامت کے دن جب سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت سب پہ عیاں ہو جائے گا، سب پہ ظاہر ہو جائے گا کہ کیا حق تھا اور کیا باطل تھا۔ دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں سب کا سب سامنے آ جائے گا، تو اس وقت کا آپ بھی انتظار کیجئے۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا۔